اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والآمنین والموقنین قد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق و عنایت سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب بیان کیا ہے کہ مسلمان قوم پہ زوال کیوں آتا ہے، اور اللہ رب العزت ان کی نعمتیں جو عطا کر رکھی ہوتی ہیں چھین کیوں لیتا ہے اور ان نعمتوں کو زحمتوں میں اور پریشانیوں میں بدل دیتا ہے، اس کا سبب کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن حکیم نے ہمارے ہر مرض کا علاج ہی نہیں بتایا بلکہ اس کا سبب بھی بتا دیا ہے کہ یہ بیماری کیوں لگی ہے۔ اگر ہم قرآن حکیم پڑھتے، اس کو سمجھتے، تو پھر اپنی ہر ذلت کا سبب معلوم ہو جاتا، اپنی ہر پریشانی کا سبب معلوم ہو جاتا۔ وہ پریشانی انفرادی سطح پہ تھی یا قومی سطح پہ، ہمیں خود پتہ چل جاتا کہ ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں اور کیوں پریشان ہو رہے ہیں۔ اس آیت میں، یہ سورہ رعد کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم،
اللہ پاک کسی قوم کو دی ہوئی نعمتوں کو اس وقت تک نہیں چھینتا کہ کسی قوم کو عطا کردہ نعمتوں کو اس وقت تک زحمتوں میں نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود نہیں بدل جاتی. کتنی واضح بات ہے جو ہمارے زوال کے سبب کو بیان کر رہی ہے، جو ہماری پریشانیوں اور ہم پہ منڈلانے والی نحوستوں کے سبب کو بیان کر رہی ہے. اللہ رب العزت ایسا کبھی نہیں کرتا کہ کسی قوم کو نعمتیں عطا کرے اور وہ قوم اطاعت کرتی رہے، شکر گزار بن کے رہے اور پھر نعمتیں بدل جائیں. فرمایا ایسا نہیں ہوتا جب تک بندے خود نہیں بدلتے، ہم اپنی نعمتوں کو نہیں بدلتے. تو لوگ اپنے آپ کو بدل کے جب ہمارے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں، جب ہماری لعنتوں کا مستحق بنا لیتے ہیں، تو پھر عطا کردہ نعمتوں کو ہم نقمتوں میں بدل دیتے ہیں، ہم خوشیوں کو غموں میں بدل دیتے ہیں، ہم کہوں کو آنسوؤں میں بدل دیتے ہیں، ہم ذلت مقدر کر دیتے ہیں. یہ اسباب ہوتے ہیں. بہت خوبصورت بات کی ہے کسی نے. ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گناہ کی سزا جو ہے وہ قبر میں ملتی ہے اور حشر کو ملے گی. وہاں بھی ملے گی، لیکن یاد رکھیے عدل و انصاف صرف حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. اسی زندگی میں بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں، بہت سے عمل ایسے ہوتے ہیں جس کے سبب سے بندے کو گرفت ہو جاتی ہے، اللہ کے عذاب کے شکنجے میں جکڑا جاتا ہے، پکڑ لیا جاتا ہے، لیکن اس کو اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ گرفت کیوں ہو رہی ہے. میں پڑھ رہا تھا، ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں، اور یہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے اولیاء کی بات. وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ چھپ کے گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اس گناہ کا وبال اس کی صرف اپنی ذات پہ آتا ہے، اس کی گرفت صرف اس کی اپنی ذات کو ہوتی. اور جب کسی معاشرے میں کھلم کھلا گناہ ہونے لگ جائیں، ظاہراً گناہ ہونے لگ جائیں، اور پھر دنیا دیکھے اور نہ بدلے، تو پھر پوری قوم عذاب کے شکنجے میں جکڑی جاتی ہے. یہ یاد رکھیے. ہمارے ہاں چونکہ کھلم کھلا گناہ ہو رہے ہیں، بڑی جسارت سے گناہ ہو رہے ہیں، اور اعلان کر کے گناہ ہو رہے ہیں، دوسروں کو دکھا کے، بتا کے، ترغیب دے کے، شامل کر کے گناہ ہو رہے ہیں. اس سبب سے پوری قوم اللہ رب العزت کے عذاب کے شکنجے میں جکڑی ہوئی. اب دیکھیے کہ چھپ کے گناہ ہو تو صرف اپنی ذات تک اس کے اثرات رہتے ہیں، اور اگر اعلانیہ گناہ کیے جائیں اور پھر روکنے والا بھی کوئی نہ، دنیا دیکھ کے اور چپ سادھ لے، تو پھر اس کے شکنجے میں سارے آ جاتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں، ہماری کتنی محفلیں ہو رہی ہیں، کتنے عرس ہو رہے ہیں. ہر مہینے میں کسی نہ کسی دربار پہ عرس ہو رہا ہے، ہر مہینے 11ویں شریف ہو رہی ہے، جلسے ہو رہے ہیں، ہر ہفتے میں جلسے ہو رہے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز تھا کہ جو باتیں امت تک پہنچانی ضروری تھیں وہ نہیں پہنچ رہی ہیں. یعنی وہ باتیں کہ جن کے سننے سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے، فکر آخرت پیدا ہوتی ہے، وہ کہیں بھی بیان نہیں ہوتی. بڑے بڑے عرصوں کی محفلیں اٹینڈ کی ہیں، 10 علماء موجود ہوتے ہیں، 10 منٹ ٹائم ہے، 15 منٹ ٹائم ہے. وہ 10 منٹ 15 منٹ تو اس پیر کی تعریف میں لگا دیتے ہیں جس کی صدارت میں جلسہ ہو رہا ہوتا. قوم کو کیا دیا تم نے؟ اسی طرح میلاد النبی پہ جلسہ ہے تو میلاد پر ہی دلائل دیے جا رہے ہیں، 11ویں پہ جلسہ ہے تو 11ویں پہ دلائل دیے جا رہے ہیں. قوم کا اخلاق بگڑ رہا ہے، قوم غافل ہو رہی ہے، اور صرف گناہگار نہیں، رب کی بغاوت کے راستے پہ چل رہی ہے.
قوم کے اخلاق کو سنوارنے کا کہیں پیغام نہیں دیا جا رہا. آپ سی ڈیز مارکیٹ میں سن لیں. کون اس قوم میں خوف خدا پیدا کر رہا ہے سوائے امیر اہل سنت کے؟ ان کی سی ڈیز ہیں قبر کی پہلی رات پہ اور آخرت کے انجام پہ اور ہولناکیوں پہ. چند ایک ان کی سی ڈی ہیں، لیکن بتا رہا ہوں کہ اب ہر جمعے پر ہر مسجد میں تو وہ نہیں پہنچ سکتے. تو یہ جو مسجدوں میں بیٹھے ہیں جنہیں تنخواہ مل رہی ہے، اور یہ جو مسندوں پہ بیٹھے ہیں پیر بن کے، یہ قوم کو تبلیغ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ محفلوں میں جاتے ہیں صرف صدارت کرتے، دعا کرتے، لفافہ لیتے اور پلٹ آتے. تاجدار کائنات اٹھ رہا ہے، امت جہنم کی طرف جا رہی، ذلتیں مقدر ہو رہی ہیں، اور تاجدار کائنات ایک حدیث بھی ایک پیر سنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اکثر تو وہ ہے وہ دعا بھی دل میں کرتے، میرا خیال انہیں دعا بھی نہیں آتی. مسلک الگ تباہ ہو رہا ہے، امت مسلمہ الگ ذلیل ہو رہی ہے. اس کی طرف توجہ اور دھیان نہیں کسی کا. پوری قوم قوالی پہ لگی ہے، پوری قوم شعر و شاعری پہ لگی ہے، اور پوری قوم پر لونڈے مسلط کر دیے گئے جو فلمی گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھ رہے ہیں. جس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں وہ محفل نعت رکھ دیتا ہے. حضور کا قرآن الماریوں میں بند پڑا ہے، حدیث کی کتابیں لائبریریوں میں بند پڑی ہیں. وہ اقوال رسول کون سنائے گا؟ یہ جو میں 3 مہینے سے سنا رہا ہوں، یہ حدیث بتائیے آج تک یہ باتیں سنائی گئی؟ اس طرف کوئی آیا کیوں نہیں سناتے؟ اس لیے کہ ہماری میجارٹی اہل ہی نہیں ہے. اکثر لوگ ان پڑھ ہیں اور ممبروں پہ بیٹھ گئے. 4 تقریریں یاد، رات کو کیسٹ سنی، صبح خطاب کر دیا، اور عوام کو معلوم نہیں ہے. چونکہ آواز اچھی ہے، گلا اچھا ہے، 4 شعر اچھے پڑھ لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی کمال کر دی اس کو، کہتے ہیں محفل لوٹ لی ہے. میں تو کہتا ہوں واقعی یہ لٹیرا ہے، حضور کی امت اس نے لوٹ لی ہے، برباد کر دی امت. تو امام الانبیاء کے غلاموں، میں کہتا ہوں زندگی بھر 100 سال تک اسی سٹائل پہ جلسے ہوتے رہے، عرس ہوتے رہے، اللہ کی عزت کی قسم ذلتیں اور بڑھے گی، غفلتیں اور بڑھے گی، جب تک ہم اس انداز تبلیغ پہ نہیں آتے جو محمد عربی عطا کر کے گئے. میں دکھاتا ہوں خطبات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء کی زندگی بھر کی تقریریں میرے پاس جمع ہیں. میں دکھاتا ہوں، آپ بتائیے اس میں سے کوئی آج کا ایک انداز بتا دے کہ حضور نے اس انداز سے خطاب کیا تھا. تو ہم وہ راستہ ہی چھوڑ گئے جو حضور دے کے گئے. اب یہاں صورتحال کیا ہے؟ کوئی پیروں کا خطیب ہے، پیر اسے اپنا چمچہ بنا کے ساتھ لیے پھرتے ہیں. کوئی چودھریوں کا خطیب ہے، کوئی ملکوں کا خطیب ہے، کوئی راجوں کا خطیب ہے. اللہ کا خطیب کوئی نہیں رہا، مصطفیٰ کا خطیب کوئی نہیں رہا جو ان کی نمائندگی کرے. کسی خطیب کو کوئی ناظم 4 ٹکے دیتا ہے، اسی کے نعرے بلند کرتا ہے. کسی کی پشت پہ کسی سیاسی لیڈر کا ہاتھ ہے، وہ بدبخت منبر رسول پہ اسی کے نعرے لگاتا رہتا ہے. اللہ رسول کا خطیب کوئی نہیں رہا، ان کی بات بتانے والا کوئی نہیں رہا. اور سنو امام مالک کیا فرماتے ہیں. امام مالک عاشق رسول، آپ فرماتے ہیں آپ نے بات ہی لئی سے شروع کی، پر میں ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ تمہاری بھول ہے، یہ کبھی نہیں ہوگا. امام مالک آپ فرماتے ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو مدینہ تو رسول میں زندگی بھر رہے، صرف زندگی میں ایک بار حج کیے، تھے ہی مدینہ کے رہنے والے، صرف ایک بار حج پہ گئے، پھر کبھی مدینہ سے نہیں نکلے. لوگوں نے کہا ہر سال لوگ حج پہ جاتے ہیں، آپ کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا زندگی میں ایک بار فرض تھا، وہ میں نے کر لیا،
اب مدینے سے اس لیے نہیں نکلتا کہ کہیں موت یار کے شہر کے بغیر نہ جائے. یہ وہ امام مالک. ان سے بڑا عاشق کون ہے؟ ان سے بڑا دین کو سمجھنے والا کون ہے؟ 80 سال تک مدینہ میں رہے کم و بیش، کبھی سواری پہ نہیں بیٹھے. آپ حیران ہو گئے، 80 سال مدینہ میں رہے، جب تک مدینہ کی آبادی نظر آتی رہتی کبھی رفع حاجت کے لیے نہیں بیٹھے. اتنا ادب تھا تاجدار کائنات، اتنا عشق تھا حضور کے ساتھ، کبھی سواری پہ نہیں بیٹھے. کسی نے کہا آپ کیوں نہیں بیٹھتے؟ فرمایا انا استحیی من اللہ ان اتا تربتا فیہا قبر رسول اللہ بحافر دابہ. فرمایا مجھے شرم آتی ہے جس مٹی میں میرا محبوب لیٹا ہے، اب اس مٹی پر اپنی سواری کے سم ڈالوں؟ فرمایا مجھے شرم آتی ہے. یہ وہ عاشق رسول ہیں. یہ عشق اس لیے بتا دیا ہوں کہ آج کو کوئی چمچہ اٹھ کے نہ کہہ دے کہ انہیں تو عشق نہیں آتا. یہ عاشق کی بات کر رہا ہوں، اس سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے. امام مالک کیا پیغام دے رہے؟ فرماتے لن یصلح آخر هذه الامه الا ما اصلح اولها. فرمایا اس امت کے آخری اجتماع جو ہوگا، آخری گروپ، اس امت کا آخری حصہ، اس کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جس چیز سے پہلے حصے کی اصلاح مصطفیٰ نے کی تھی. جو آیتیں پڑھ کر، جو اقوال سنا کر حضور نے پہلے حصے کی اصلاح کی تھی، آپ فرماتے ہر دور میں اس امت کے بگڑے ہوئے حصے کی اصلاح اسی طرح ہوگی جیسے حضور نے فرمائی تھی. حضور کے بھی جلسے ہوتے تھے، 2 دن عورتوں کو خطاب کرتے تھے، 1 دن مردوں کو. کہاں ہوتی تھی نعت خوانی؟ کہاں تھا کوئی نقیب محفل؟ نئی نئی بیماریاں لگ گئی اہل سنت کو. ایک طرف وہ چمچے بلا لیے جو شعر پڑھتے ہیں، غزلیہ شعر، وہ بھی داخل نقابت میں شعر پڑھتے ہیں. وہ اتنا خطیب کو ٹائم نہیں دیتے جس نے علم پڑھا، جس نے ٹکڑے کھائے مصلح پہ، جتنا نقیب کے لیے ٹائم ہوتا ہے. 4 گھنٹے لگاتا ہے، قوم کو کٹ پتلی بنایا ہوا ہے، پتلی تماشا ہوتا ہے، ہاتھ کھڑے کرو، جھنڈے بناؤ، یہ کرو وہ کرو. کس طرف چل نکلیے؟ کہاں امام الانبیاء کے جلسوں میں نقیب محفل تھے؟ کہاں تاجدار کائنات کی مجالس میں؟ اب نئے نئے دندے چل نکلے ہیں. وہ ایک عطر چھڑکنے والا ہوتا ہے، حالانکہ امام الانبیاء نے فرمایا یہ آداب مجلس کے خلاف ہے کہ لوگ بیٹھے اور تم گردنیں پھلانگ کے آگے جاؤ. یہ شریعت کے آداب کے خلاف ہے. اور وہ جناب سب کو، کسی کو ٹانگ مار رہا ہے، کسی کے سر سے گزر رہا ہے، وہ عطر چھڑک رہا ہے. پھر اس کے لیے الگ اعلان ہوتا ہے اب اس کی خدمت کی جائے. اب گرمیوں میں کیا ہے، بڑی محفلوں میں ایک پنکھا جلنے والا بھی آ گیا، 2-4 بندے. اب ان کے لیے الگ اعلان ہوتا ہے کہ یہ پنکھا جل رہے ہیں، اس لیے ان کی بھی خدمت کی جائے. یہ وہ قباحتیں ہیں جو ہماری محفلوں کا اثر زائل کر رہی ہیں، اور اس سے کام بگڑتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا. اور پیر سرپرستی کر رہے ہیں ایسی محفلوں کی. میں حیران ہوں، خود پیر. وہ امام غزالی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا ڈاکٹر خود بیمار ہوں گے، علاج کون کرے گا؟ یہ جنہوں نے علاج کرنا ہے یہ خود بیمار ہیں، علاج کون کرے؟ ان کی پیری چمک رہی ہے، لوگ ریجھتے رہتے ہیں، اور بس شعر و شاعری پہ پوری قوم لگی ہوئی. امام الانبیاء جو تعلیم دے کے گئے وہ الماریوں میں بند پڑی. ابھی آگے، ابھی یہ حدیث ختم ہوتی ہے، پھر آگے عنوان چلیں گے، آپ سمجھ آئے گی دین رسول کیا ہے. ابھی امام الانبیاء کے ہر پہلو پہ حضور کے اقوال آنے والے ہیں، آگے ہوگی انشاءاللہ باتیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، امام الانبیاء کے غلاموں، اس امت کا جو بھی حصہ بگڑے گا اس کی اصلاح اسی طرح ہوگی جس طرح حضور نے کی تھی. جب تک اس انداز تبلیغ پہ نہیں آتے اس وقت تک کبھی اس امت کی حالت نہیں بدلے گی. جتنے مرضی یہ جلسے کر لیں کچھ نہیں ہوگا. امام الانبیاء نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ حیران ہو گئے. فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَّتَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. فرمایا جو پہلی قومیں ہیں نا، یہود و نصارہ، فرمایا تم ضرور بے ضرور ان کو کاپی کرو گے.
تصور کریں، لام تاکید کا لگایا حضور نے اس حدیث، ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا ضرور بے ضرور لوگو تم عیسائیوں کی کاپی کرو گے۔ کاپی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ یہ پینٹ شرٹ، یہ ہمارا جو کلچر ہے بے حیائی پہ مبنی، یہ سارا یورپ کا کلچر، عیسائیوں کا کلچر ہے، یہودیوں کا کلچر ہے۔ آقا نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَّتَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، جو پہلی قومیں گزری ہیں یہودی نصارا، تم ان کی ضرور بے ضرور کاپی کرو گے، پیروی کرو گے۔ اور کس حد تک کرو گے؟ فرمایا بان بے بائن، وہ دو ہاتھ چلیں گے تو تم بھی دو ہاتھ چلو گے، ذراعن بے ذراعن، وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے، بشبرن بے شبرن، وہ ایک بالشت چلیں گے تو تم بھی ایک بالشت چلو گے، یعنی جتنا وہ کریں گے، جیسا وہ کریں گے ویسا تم بھی کرو گے۔ اور اس حد تک تم یورپ اور کفر اور طاغوت کی غلامی میں چلے جاؤ گے کہ امام الانبیاء نے فرمایا حتی لو دخلوا فی حجر ذب لدخلتم فیہ، کہ اگر وہ گندے لوگ گو کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی اس گندگی کے سوراخ میں داخل ہو جاؤ گے۔ دیکھ لیں حالت۔ اب مسجد میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، فرمایا وہ اگر گو کے بل میں داخل ہوں گے نا تو تم بھی ضرور اس میں داخل ہو، ان کی کاپی کرتے ہوئے، یعنی جو حرکتیں وہ کریں گے وہی تم کرو گے، جو گھر کا ماحول ان کا ہوگا وہی تمہارا ہو جائے گا، جس طرح وظیفہ زوجیت وہ ادا کریں گے تم بھی کرو گے، ہر عمل میں کاپی کرو گے ان کی ظالموں، وہ اگر گندگی میں گریں گے تم بھی ان کی نقل میں گندگی میں گرو گے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَّتَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ضرور بے ضرور تم ان کی کاپی کرو گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، آج دیکھ لیں وہی کچھ ہو رہا ہے، لیکن حضور نے فرمایا ایسے حالات میں بھی اللہ رب العزت کی رحمتوں کا حال یہ ہوگا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دونوں ہاتھ رات کو پھیلا دے گا کہ دن کے گناہگاروں آؤ میں معاف کر دیتا ہوں، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءَ اللَّيْلِ، اور اللہ رب العزت رات کو اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلا دے گا کہ دن کے گناہگاروں آؤ معاف کر دیتا ہوں، اور دن کو رحمت کے ہاتھ پھیلائے گا کہ رات کے گناہگاروں آؤ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اس کے ہاتھ پھیلتے رہیں گے مگر کسی کو توجہ نہیں ہوگی توبہ کی طرف، رغبت نہیں ہوگی اللہ کے در کی طرف۔ اللہ تو اس طرح کرم کرتا ہے، روز ہاتھ پھیلاتا ہے رحمت کے ہاتھ، آؤ میرے سینے لگ جاؤ، میری رحمتوں کے سینے لگ جاؤ، میرے کرم کے سینے لگ جاؤ، گناہگاروں آؤ میں معاف کر دیتا ہوں۔ مگر اس قوم کو اور غفلت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور غفلت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ کون جگائے کہ جنہوں نے جگانا تھا وہ خود سو رہے ہیں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، ہر شخص کو انفرادی طور پر اس بگڑے ہوئے معاشرے کو سنوارنے میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ میری یونیورسٹی کے ایک استاد تھے پروفیسر شبیر احمد منصوری صاحب، اللہ ان کو صحت و سلامتی سے نوازے، بڑی خوبصورت بات کی تھی۔ فرماتے تھے بیٹا ایک بندہ سمجھتا ہے کہ بھئی اتنا معاشرہ بگڑا ہے اور میں ایک سمر گیا تو کیا فرق پڑے گا، اتنے بگڑے ہیں میرے سمرنے سے کیا فرق پڑے گا۔ فرماتے ہیں فرق اسے نظر نہیں آئے گا، یہ بالکل اسی طرح ایک بہت بڑا تالاب ہو نا، مثلا یہ جو راول ڈیم ہے، آپ اس کے کنارے پر اپنا ایک لوٹا بھر کے پانی کا لے جائیں، ایک کنارے سے وہ ڈال دیں، اس میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن اس ایک لوٹے کی وجہ سے راول ڈیم کا جتنا پانی ہے سارے پانی کی سطح بلند ہوگی۔ کیسی مثال دی، کہا آپ کہیں کہ میرے ایک لوٹے پانی سے راول ڈیم میں کیا فرق آئے گا، نہیں فرق تجھے نظر نہیں آئے گا، مگر تیرا ایک لوٹا ڈالنے سے، ایک گلاس پانی ڈالنے سے پورے کی سطح بلند ہوگی۔ کہا اسی طرح اپنے آپ کو سنوار، تیری اپنی سنورنے کی برکت پورے معاشرے پہ پھیلے گی۔
کچھ نہیں تو یار کی نظر تجھ پہ تو محبت سے پڑے گی اور تیرے سبب سے نہ جانے کتنوں پہ پڑ جائے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو سنوارے، اس لیے کہ قبر میں سب نے تنہا جانا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اللہ اکبر. امام الانبیاء نے فرمایا، وہ جو میں حدیث عرض کر رہا تھا اس کی ہم 60ویں علامت پہنچے تھے. یہ جو ہے نا 59ویں علامت اور 60ویں علامت یہ ملتی جلتی ہیں دونوں. وَاتَّخِذَ الْكَيْنَاتِ، امام الانبیاء نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہی گلوکارائیں، کنجریاں، کنجر لوگ انہیں عزت دیں گے معاشرے میں، ان سے آٹوگراف لیے جائیں گے، ان کے استقبال ہوں گے، ان کے فوٹو چھپیں گے اخباروں پہ، ان کے لوگ رسالے خریدیں گے، ان کی تصویریں گھروں میں لگائیں گے، دفتروں میں لٹکائیں گے، دکانوں پہ لٹکائیں گے، بسوں میں لگیں گی، ٹیکسیوں میں لگیں گی. میں حیران ہوتا ہوں، آپ ٹیکسی پہ دیکھ لیں، آپ ٹیکسیوں کے شیشوں پہ عورتوں کی تصویریں لگا دی ہیں. قوم کس طرح بے حیائی کی طرف جا رہی ہے. اب وہ ٹیکسی خالی ہے مگر اس شیشے کو دیکھ کے لگتا ہے اندر عورت بیٹھی ہے، وہ لگا رکھی. اب ٹیکسی والا کیا سوچ کے وہ تصویر لگا رہا ہے؟ کتنا نادان ہے. ان الانسان لفی خسر، فرمایا محبوب تیرے زمانے کی قسم انسان بڑے گھاٹے میں ہے. وہ تو سیٹ پہ بیٹھا دن بھر ٹیکسی چلا رہا ہے، وہ تو ایک بار بھی نہیں دیکھ، لیکن لگائی چونکہ اس نے ہے، جتنی نگاہیں اٹھیں گی غلط ان تصویروں کی طرف وہ ساری لعنتیں اس ڈرائیور کے کھاتے میں جائیں گی. آپ تصور کریں وہ کتنا بے وقوف ہے، کتنا احمق ہے اور کتنا بد نصیب ہے کہ گناہ دوسرے کر رہے ہیں، لکھا اس کے کھاتے میں بھی جا رہا ہے کیونکہ لگائی اس نے ہے. ڈرائیوروں ہوش کرو، دکانداروں آنکھیں کھولو، اس سے پہلے کہ یہ آنکھیں بند ہو جائیں اور عذاب کے شکنجے میں جکڑ دیے جاؤ. یہ کیا کر رہے ہو؟ تو تو سٹیرنگ پہ بیٹھا ہے، تو آگے دیکھ رہا ہے، بازار سے گزرتے ہوئے، بازار سے، مارکیٹ سے گزرتے، کتنی غلط نظریں پڑ رہی ہیں اس تصویر پہ، لگائی تو نے. انہیں اپنا گناہ، سب کا اکٹھا گناہ تیرے نامہ اعمال میں بھی ڈالا جا رہا ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں بعض ایسے بدبخت لوگ ہوتے ہیں کہ وہ خواہ مخواہ جہنم چلے جائیں گے. یہ حدیث رسول ہے. خواہ مخواہ دوزخ چلے جائیں گے، کرے کوئی اور بھرے کوئی اور. یہ صورتحال ہے. اب جن کی کوچیں چل رہی ہیں، بسیں چل رہی ہیں، انہیں اگر یہ فلمیں نہ چلائیں، چلاتے تو اس لیے نا اندر انڈیا کی فلمیں چل رہی ہیں تاکہ سواریاں زیادہ سے زیادہ بیٹھ. کتنی بڑھ جائیں گی سواریاں تمہاری؟ ظالمو، اللہ نے تمہیں کوچیں عطا کی، اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا، اگر یہ حرام اس میں شامل نہ کرو حلال میں تو کیا تمہیں قیامت آ جائے گی؟ یہ بد نصیب لوگ ہیں، اللہ نے دے رکھا ہے مگر جائز کو بھی ناجائز کر کے کھا رہے ہیں، حلال کو بھی حرام کر کے کھا رہے ہیں. یہ صورتحال ہے. تو امام الانبیاء کے علماء، حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا یہ گلوکارائیں، ان کی تعظیم ہوگی، معاشرے کے یہ معزز افراد ہوں گے، یہ جو اللہ کی نظر میں سب سے گرے ہوئے لوگ تھے، یہ معزز افراد بن جائیں گے. اور 60ویں علامت میں آ کر فرمایا والمعازف، اور موسیقی کے آلات عام استعمال ہوں گے. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، موبائل میں بھی ٹیونیں آ گئی موسیقی کی، گھروں میں موسیقی، گاڑیوں میں، جہاں چلے جائیں موسیقی، یہ سارا کچھ ہوگا. اب اس پر سنیں امام الانبیاء کی حدیثیں جو کہتے ہیں نا موسیقی جائز ہے. بعض جاہل لوگ وہ امام الانبیاء نے جب مدینہ ہجرت کی اور بچیوں نے دف بجائے تھے اس سے دلیل لے رہے ہیں جی جائز ہے. جی امام الانبیاء جب گئے تھے تو بچیوں نے دف بجائے تھے، جائز ہے. بچیاں حضور کے استقبال کے لیے آئی تھی،
انگلینڈ میں ایک بدبخت کہنے لگا، اور نیٹ پہ بھی ہے، قوم کا لیڈر بنا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم میرے استقبال کے لیے میری مجلس میں آئی ہو، یہ جائز ہے۔ عورتیں آئی بیٹھی تھی نا، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے پاس آنا، یہاں نعتیں پڑھنا آپ کی مجلس میں، اور ہمارا یہاں آنا جائز ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ امام الانبیاء دیکھیں نا، جب ہجرت کر کے گئے بچیوں نے دف بجائے تھے، بچیوں نے استقبال کیا تھا حضور کا، تو جب وہاں جائز ہے تو کہتا ہے یہاں بھی جائز۔ بہت بڑا مفکر اسلام ہے، شیخ کہلاتا ہے، وہ بدبخت کہہ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ ظالم بتا تاجدار کائنات کو تو ایک نظر تکنے سے بندہ صحابی بنتا ہے، تجھے تکنے سے کیا بنتا ہے؟ کوئی فرق نہیں تیرا چہرہ تکنے میں اور رسول کا چہرہ تکنے میں۔ اور وہ بچیاں تھیں اصحاب پیغمبر کی، اور جاہل انسان یہ بات آیت حجاب پردے کی آیت اترنے سے پہلے کی بات ہے، تجھے اتنی بھی خبر نہیں ہے۔ یہ عمل اس وقت کا ہے جب ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ ہاں میرا چیلنج ہے، اس پردے کے حکم کے بعد دکھا کہ کوئی بچی اس طرح سامنے آئی ہو اور اس طرح کیا ہو۔ کچھ چیزیں امام الانبیاء کی اسپیشلٹیز ہیں، کچھ تخصصات نبوی ہیں، اور ظالموں تم حضور کو اپنے کو حضور پہ قیاس کر کے لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہو کہ میری مجلس میں آنے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اس طرح بعض بدبخت لوگ اس امت کو بے حیا بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب سننا، اب یہ جو میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں، جو مولوی یہ کیسٹ جائے یا جو سن کے جائے، کئی بیٹھے ہوں گے قوالیاں سننے والے میوزک کی تھاپ پہ، کئی سننے والے ہوں گے دھمال، اور دیکھنے والے ہوں گے گھڑولیاں عرصوں پر، وہ کہیں گے غلط کہتا۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، کسی عالم کو لاؤ جو حدیث رسول کی میں بیان کرنے لگا ہوں اس کے مقابلے میں حدیث رسول دکھائے۔ میں حدیثیں پڑھنے لگا ہوں جن میں آقا نے فرمایا یہ چیزیں رب نے مجھ پہ حرام کر دیں، میری امت پہ حرام کر دیں۔ تم ایسے عالم کو لاؤ جو کہے میں وہ حدیثیں دکھاتا ہوں، آقا فرمائے رب نے ڈھولک میری امت پہ حلال کر دی، رب نے تنبورہ میری امت پہ حلال کر دیا، رب نے یہ چیزیں حلال کر۔ اسی مقابلے میں حدیثیں لاؤ جو میں ابھی پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ایسی ہیں جو بلند ہوتی ہیں اس دنیا میں، دو آوازیں ایسی ہیں جو بلند ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت ان دونوں بلند کرنے والوں پہ اپنی لعنتیں بھیجتا ہے۔ ملعونان دو آوازیں ہیں جو لعنتی آوازیں ہیں، ملعونوں کی آوازیں ہیں، یہ حدیث رسول ہے، اور مجموع الزوائد میں ہے، امام حیثمی رضی اللہ تعالیٰ نقل کی ہے۔ مزمار عند نغمۃ، گانے کے ساتھ موسیقی، موسیقی ورنت عند مصیبت، اور مصیبت کے وقت بین کرنا، نوحے پڑھنا، آوازیں بلند کرنا، ان دو آوازوں پہ اللہ کی لعنتیں اترتی ہیں۔ مسند احمد کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے روایت کر رہے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء نے فرمایا ان اللہ حرم الخمر والمیسر، اللہ نے شراب اور جوا حرام کر دیا، والکوبتا، اور ڈھولک میری امت پہ حرام کر دی، ڈھولک حرام کر دی، وقال کل مسکر حرام، اور آقا نے فرمایا کہ ہر نشہ دینے والی شے حرام ہے۔ اور اسی مسند احمد میں حدیث حضرت قیس بن سعد بن عبادہ حضور کے صحابی راوی ہیں، فرماتے ان رسول اللہ قال، ان رسول اللہ قال ان ربی تبارک و تعالی حرم علی الخمر والکوبۃ والکنین، کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر یعنی میری امت پر شراب حرام کر دی، ڈھولک حرام کر دی، تنبورہ حرام کر دیا، جس کو تنبا بھی کہتے ہیں، یہ حدیث رسول امام لوگ، ڈھولک حرام کر دی، تنبورہ حرام کر دی۔
اور ابو امامہ حضور کے صحابی کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں ان اللہ بعثنی رحمتا وہدی للعالمین، اللہ نے مجھے رحمت اور ہدایت بنا کے بھیجا عالمین کے لیے، وامرنی، اور میرے رب نے مجھے حکم دیا، بھیجتے ہوئے حکم دیا، ان امحق المزامیر والکبارات، کہ یہ ڈھولک، یہ باجے، یہ تنبورے اور یہ جتنے موسیقی کے آلات، اللہ نے حکم دیا میرے حبیب ان کے ٹکڑے کر دو اور انہیں ریزہ ریزہ کر دینا۔ اللہ نے مجھے حکم دیا جہاں بھی موسیقی کا آلہ نظر آئے میرے حبیب ان امحق، اسے بچا دینا۔ اس کے مقابلے میں لاؤ حدیثیں، قوم کو برباد کر رہے ہو۔ اس حد تک نفرت کی تاجدار کائنات نے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ بچی تھی چھوٹی سی، اس کے پاؤں میں جھانجنے تھی، آپ نے چاقو یا چھری منگوائی، وہ جھانجنے کاٹ کے پھینک دی نفرت کے ساتھ، اور فرمایا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما کل جرس شیطانا، میں نے خود حضور سے سنا، حضرت عائشہ فرما رہی ہیں ہر گھنٹی کی آواز کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ اور فرمایا لا تدخل الملائکۃ فی بیتن فی جرس، جس گھر میں گھنٹی کی آواز ہو، موسیقی کی آواز ہو، رحمت کے فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے۔ یہ دوسری حدیث۔ ایک اور حدیث پاک امام الانبیاء نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یمسخ قوم من هذه الامت فی آخر الزمان قردۃ وخنازیر، فرمایا میری امت پہ وقت آئے گا کہ کچھ لوگ ہوں گے میری امت کہ جن کی شکلیں خنزیر اور بندر کی بنا دی جائیں گی۔ اب صحابہ تڑپ اٹھے، کہنے لگے قالوا یا رسول اللہ الیس یشہدون ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، وہ جن کی شکلیں خنزیر اور بندر کی بنے گی، کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول، کیا یہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے، کیا گواہی نہیں دیتے ہوں گے کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہیں؟ قال بلا، فرمایا کیوں نہیں، یصومون و یصلون و یحجون، فرمایا روزے بھی رکھتے ہوں گے، حج بھی کیے ہوں گے، زکاتیں بھی دیتے ہوں گے، مگر پھر بھی بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ یہ حدیث رسول تھی۔ کئی حاجی بھی سنتے ہیں نا، روزے رکھنے والے بھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور حج کرنے والے اور نمازیں پڑھنے والے۔ قیل فما بالہم، صحابہ نے پھر عرض کیا رسول اللہ جب نمازیں بھی پڑھی ہوگی، کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھی ہوگی، روزے بھی رکھے ہوں گے، حج بھی کر رکھے ہوں گے، پھر بندر اور خنزیر کیوں بنیں گے، پھر عذاب کیسا؟ اب امام الانبیاء نے فرمایا قال لتخذوا المعازف والدفوف، دف کی جمع دفوف، والدفوف والکینات، فرمایا وہ ڈھولک سنیں گے، دف سنیں گے، وہ ڈھول کی آواز سنیں گے، وہ موسیقی سنیں گے، وہ میوزک کے آلات سنیں گے، تنبے تبورے سنیں گے، یہ ساری چیزیں حضور نے فرمایا فباتوا علی شربہم ولہوہم، اور اسی رنگ رلی میں راتیں گزاریں گے، رنگ رلیوں میں راتیں گزار رہے ہوں گے کہ یہ سارا کچھ سن رہے ہوں گے۔ فَأَصْبَحُوا وَقَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، اور صبح ہوگی اور صبح ہوتے ہی اللہ رب العزت کسی کو خنزیر اور کسی کو بندر بنا دے گا۔ ان کی راتیں لہو لہو میں گزریں گی، عیاشیوں میں گزریں گی، رنگ رلیوں میں بیتیں گی، راتوں کو گانے سنیں گے، فلمیں دیکھیں گے، موسیقی سنیں گے، اور یہ سارا کچھ ہوگا، اور صبح بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، کسی کی باتیں مت سنو، صرف اپنے رسول کی باتیں سنو۔ جو بھی کوئی کہتا پھرے اسے کہو امام الانبیاء کی حدیث سناؤ، جس میں آقا فرمائے کہ ڈھولک جائز ہے، دف جائز ہے، موسیقی جائز، اور میرے پاس لے آنا اسے اگر کہے کہ مجھے یہ حدیثیں دکھاؤ، کہاں ہے حرام، میں نے حدیثیں پڑھ کے سنا دی آپ کو۔
اور کتاب سے دکھا بھی دوں گا۔ آقا فرماتے ہیں یہ چیزیں حرام ہیں۔ 61ویں علامت امام الانبیاء نے فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ فِي الطُّرُقِ، اور ایک وقت آئے گا کہ گلیوں میں اور چوکوں میں شراب پی جائے گی، یعنی حرام خوری ہوگی۔ اب اس میں ہیروئن بھی شامل ہے، اس میں چرس بھی شامل ہے، افیون بھی شامل ہے، اس میں ہر نشہ آور شے شامل ہے۔ ایک وقت آئے گا چوکوں میں گلیوں میں لوگ حرام پی رہے ہوں گے۔ دیکھ لیں جوانوں کی ٹولوں کی ٹولیاں، یہ پوڈری جنہیں کہتے ہیں آپ، کوئی محلہ ہے جہاں نہ ہو، کوئی گلی ہے جہاں رات کو نہ بیٹھے، یہ صورتحال ہو گئے۔ آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا یہ سب کچھ عام ہو جائے گا، اور قربان جائیں میرے آقا آپ کے ارشاد پر۔ 62ویں علامت امام الانبیاء نے فرمایا وَاتَّخِذَ الظُّلْمُ فَخْرًا، لوگ ظلم کریں گے اور اپنے ظلم پہ فخر کریں گے کہ دیکھا ہم نے کیسا رگڑا لگایا۔ فخر کریں گے برادری میں بیٹھ کے، دوستوں دیکھا ہم نے کیسا رگڑا لگایا، کیسی سزا دلوائی۔ غریب لوگ اگر کسی کے بچے کا امیر سے جھگڑا ہو جائے نا، اور اس کی اپروچ ہو تھانے میں، پولیس اسٹیشن میں، وہ جناب پولیس اسٹیشن میں اس کی رپورٹ درج کروا کے اس کو ایسی پھینٹی لگوائے گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھے، اور فخر سے بتائے گا دیکھا میرے بچے سے اس نے یہ کیا تھا نا، بدتمیزی کی تھی، میں نے کیسا رگڑا لگوایا ہے، اور رگڑا اپنا یاد کر جو تجھے قبر میں لگنے والا۔ ایک رب کے بھی بیٹے یہاں لکھ رہے ہیں تیری ڈائری پیش ہونے والی ہے نادان، آج تو رگڑے لگ رہا ہے، تجھے اندازہ نہیں تجھے کون سا رگڑا لگنے والا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جو عذاب کے لیے فرشتے بھیجے جائیں گے وہ اندھے بھی ہوں گے اور وہ بہرے بھی ہوں گے، مارتے ہوئے نہ یہ دیکھیں گے کہاں لگ رہا ہے، نہ یہ سنیں گے کتنا چیخ رہا ہے۔ او وڈیرو، غریبوں پہ ظلم ڈھانے والوں، بدبختوں، غور کرو جب تمہیں رگڑے لگیں گے اور یہ فرشتے لگائیں گے، ڈرو اللہ کے غضب سے اور مظلوموں پہ ہاتھ مت اٹھاؤ، کسی کو کمزور سمجھ کے اس پہ دسترازی مت کرو، اللہ کے غضب سے ڈرتے رہو۔ مگر میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ ظلم کر کے فخر سے بتائیں گے میں نے فلاں پہ ظلم کیا۔ اور یہ ظلم کیوں ہوگا؟ اسی سے ریلیٹڈ ایک آگے اگلی علامت 63ویں علامت امام الانبیاء نے فرمایا بی الحکم، یہ بڑے بڑے پیسوں والے لوگ یہ ظلم کیوں کریں گے غریبوں پر؟ اس لیے کہ یہ جج خرید لیں گے۔ وَبِيَ الْحُكْمُ، حضور فرماتے ہیں انصاف خریدا جائے گا، انصاف کرنے والے منصف خرید لیے جائیں گے، ان کے سودے ہوں گے، پیسوں کے ذریعے ان کی غیرتیں اور دین خرید لیا جائے گا، انصاف بکنے لگے گا۔ حضور نے فرمایا وَبِيَ الْحُكْمُ۔ 63ویں علامت یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج یہ نہیں ہے کہ جو حق پہ ہے بھائی اسے انصاف ملے، آج جس کی جیب میں پیسے ہیں اسے انصاف ملے گا۔ انصاف نہیں ہوتا، انصاف تو صرف سمجھانے کی حد تک کہہ رہا ہوں، اس کو یہ ظلم ہے، یہ انصاف نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ پہ مقدمہ چلا آپ کے دور میں، مقدمہ چلا علی المرتضیٰ، غالباً زرہ کا مقدمہ تھا۔ ایک بندے نے کہا یہ زرہ میری ہے، علی المرتضیٰ فرماتے تھے میری، یہ جھوٹ کہہ رہا۔ دونوں کو عدالت میں پیش ہونا پڑا۔ علی المرتضیٰ مجرم کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی حکومت، کسی نے کہا وہاں بیٹھ جائیں آپ تو خلیفہ ہیں، وہاں بیٹھے آپ اس کے ساتھ کیوں کھڑے؟ فرمایا نہیں، جب دعوت دونوں پہ ہے تو دونوں اکٹھے کھڑے ہوں گے۔
وہ جو بندہ تھا نا جو عدالت میں بیٹھا تھا، قاضی جسٹس، علی المرتضیٰ نے فرمایا حسن آؤ اور گواہی دو کہ یہ زرہ میری ہے۔ امام حسن آئے، کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں یہ زرہ میری ہے، میرے والد گرامی کی ہے۔ جج کہنے لگا علی المرتضیٰ آپ اپنی صفائی میں اپنے بیٹے کو نہیں پیش کر سکتے ہیں، کوئی اور بندہ لائیے۔ اس نے امیر المومنین کہہ دیا، فرمایا میں اس وقت عدالت کے کٹہرے میں ہوں، مجھے میرے لقب سے نہیں میرے نام سے بلایا جائے۔ یہ ہے انصاف کرنے والے لوگ۔ اس انصاف پر وہ بندہ رو پڑا، کہنے لگا میں تو یہی تکنا چاہتا تھا، میں بھی آپ کا ہوں، وہ زرہ بھی آپ کی۔ اس طرح انصاف۔ اب تو جس کی جیب گرم کر دو آپ کو مل جائے گی، جو مانگو اس سے مل جائے گا۔ عدالتوں میں وکیل بک رہے ہیں، جج بک رہے ہیں، ہر شے بک رہی ہے، سودے ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس اگلی علامت پہ اگلے جمعے پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ آقا نے فرمایا یہ 64ویں علامت وَكَثُرَتِ الشُّرْطُ، قربان جائیں، فرمایا ایک وقت آئے گا پولیس عام ہو جائے گی۔ حضور کے دور میں پولیس کا کوئی تصور تھا؟ کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ فرمایا ایک وقت آئے گا پولیس عام ہو جائے گی۔ اب اس پہ باتیں ہوگی انشاءاللہ اگلے جمعہ پر۔ اللہ پاک حضور کے توسل سے ہمیں ان قباحتوں سے محفوظ رکھے، قبر اور قیامت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔